پائیں تسی ہن پرانی تنخواہ ہی کم کرنا ہے. آپ کے لیے یہ جو اب نیا جو شو آپ لگانے کی کوشش کر رہے تھے, اس شو کی کسی طرح کی کوئی اور گنجائش نہیں. 100 سے زائد دہشت گردوں کو کیفرے کردار تک پہنچا دیا گیا ہے. وہ سینیئرٹی میں ہم سے آگے ہیں, تجربے میں ہم سے آگے ہیں, لہذا اس صورت کے اندر ہماری جو چیف جسٹس ہے وہ بھی کھستی ہوئی نظر آ رہی ہے. نئے حل یا سینیارٹی کی تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیف جسٹس کا تقرر ہو جائے, ان کی تو یقینی طور پر یہی خواہش ہوگی. السلام علیکم دوستو, ان سائیڈ بھی موضوع فکر میں خوش آمدید. لیکن اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جن کو ایلیویٹ کیا گیا ہے, جناب جسٹس عامر فاروق صاحب, انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج صاحبان کی طرف سے فائل کی جانے والی ریپرزنٹیشن کے اوپر جناب اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے. اور اس فیصلے کے اندر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج صاحبان کی طرف سے سینیئرٹی کے حوالے سے جو ان کے اعتراضات تھے اس کو مسترد کرنے کی تفصیلی وجوہات کا ذکر کیا ہے. اور ان وجوہات کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف مثالوں کے ساتھ, آئینی اور قانونی مثالوں کے ساتھ اس بات کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے کہ ٹرانسفر اور تقرری اس دونوں کے درمیان فرق کو ملحوظ خاطر رکھا جانا چاہیے. نہ صرف یہ بلکہ جناب جسٹس عامر فاروق صاحب نے اپنی اس تفصیلی ججمنٹ کے اندر انڈین سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کا حوالہ بھی دیا ہے جو بطور خاص ٹرانسفر اور جناب نئی تقرری کے درمیان فرق کو واضح کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب عامر فاروق صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج صاحبان کو جناب اس بارے میں واضح طور پر لکھ کر دے دیا ہے کہ پائیں تسی ہن پرانی تنخواہ ہی کم کرنا ہے. آپ کے لیے یہ جو اب نیا جو شو آپ لگانے کی کوشش کر رہے تھے, اس شو کی کسی طرح کی کوئی اور گنجائش نہیں. البتہ یہ معاملہ یہاں پر ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ اس تفصیلی ریپرزنٹیشن کے جواب کے سامنے آنے کے بعد اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 5 جج صاحبان کی طرف سے اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب عامر فاروق صاحب کی اس ججمنٹ کو, یعنی جو بھی ان کی رائے ہے, اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر نہ صرف چیلنج کریں گے بلکہ چیلنج کرنے کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر مستقل چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کو روکنے کی بھی استدعا کریں گے, تا وقت یہ کہ اس جو ان کی طرف سے پٹیشن ہے اس کا فیصلہ نہ کر دیا جائے. یہ بات بھی ملحوظ خاطر رکھی جانی چاہیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا کانسٹیٹیوشنل بینچ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج صاحبان کی طرف سے دائر کی جانے والی پٹیشن کا ممکنہ طور پر جائزہ لے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھیل ابھی آگے بڑھے گا. کیسے؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے. سوال یہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ جناب جسٹس عامر فاروق صاحب کی طرف سے یہ جو ریپرزنٹیشن کے اوپر ججمنٹ جاری کی گئی ہے, اس کے اندر ایسے کون سے نکات کو شامل کیا گیا ہے جن کی بنا پر اس ریپرزنٹیشن کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے جو ہے وہ ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے اور اس عامر فاروق صاحب کی رائے کو مستحکم کیا جا سکتا ہے. امپورٹنٹ صورتحال ہے اور اس کے اوپر آپ کے ساتھ بات کروں گا, لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں معروف جریدے اکانومسٹ کی. اور اس اکانومسٹ کے اندر ایک جو نیا آرٹیکل ہے وہ شائع کیا گیا ہے, اور یہ آرٹیکل جو ہے موجودہ صورتحال میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو اس وقت تناؤ کی کیفیت ہے اس کے اوپر بہت ہی زیادہ سوالات کو جنم دے رہا ہے, کیونکہ اس آرٹیکل نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کشیدگی ہے اس میں نہ صرف اضافہ ہو رہا ہے بلکہ آنے والے وقتوں کے درمیان اس کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. اور اس آرٹیکل میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ حالیہ دنوں کے اندر اگر ہم ان کارروائیوں کو دیکھیں جو کہ اس وقت پاک افغان بارڈر کے اوپر ہو رہی ہے, تو ان کارروائیوں میں تقریباً 70% سے زائد کا اضافہ ہو چکا ہے, جو گزشتہ اس سال کے دوران اس طرح کی ہونے والی کارروائیوں کا اشر اشیر بھی نہیں. اسی رپورٹ کے اندر جو کہ اکانومسٹ میں شائع کی گئی ہے اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ دیا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والی اس کشیدگی میں اضافے کا امکان ہے. اور مجھے ایسے لگتا ہے
کہ اکانومسٹ کی اس بات میں اس وجہ سے وزن بھی ہمیں آتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اس وقت یہ جو امن و امان کے حوالے سے یا جو فتنہ الخارج کے حوالے سے چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب اور ادارے کی طرف سے زیرو ٹالرنس کی پالیسی کو اپنایا گیا ہے، خاص طور پر کور کمانڈرز کی حالیہ کانفرنس کے اندر بھی اب پاکستان میں یہ جو اس وقت دہشت گردی کی افریت ایک مرتبہ پھر دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، اور اس حوالے سے پاکستان کے یہ جو بارڈر ایریا ہیں ان کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر سخت ترین کارروائی کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اور اس کور کمانڈرز کانفرنس سے لے کر اب تک ان دنوں کے اندر مختلف کارروائیوں میں پاکستانی فوج کی طرف سے فتنہ الخارج کے خلاف ہونے والی کارروائیوں میں کم از کم 100 سے زائد دہشت گردوں کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کارروائیاں نہ صرف جاری رہیں گی بلکہ ان کارروائیوں کے نتیجے میں فتنہ الخارج کی کمر کو توڑ دیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے اس پلیٹ فارم پر آپ کی خدمت میں ایک سے زائد مرتبہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ موجودہ صورتحال کے اندر پاکستان کی معاشی سرگرمیوں کو امن و امان اور سیاسی بحران ان کے ساتھ ایک ساتھ رکھ کر دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر پاکستان نے اپنی معیشت کو لے کے آگے بڑھنا ہے تو پھر اس کے لیے امن و امان کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ لیکن یہ نقطہ بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ خاص طور پر ایسے ادارے جس میں اکانومسٹ شامل ہے، وہ خاص طور پر موجودہ صورتحال میں جب نئی امریکی انتظامیہ جو ہے وہ برسر اقتدار آ چکی ہے، اور اس حوالے سے جو مختلف لوگ ہیں یہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھارت نواز امریکی انتظامیہ کے سامنے آنے کے بعد اور نریندر مودی کے دورے امریکہ کے دوران کچھ اس طرح کی پیش رفت ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کے اوپر امریکی دباؤ کا میں نہ صرف اضافہ ہوگا بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ممکنہ طور پر کسی طرح کا کوئی بیان سامنے آنے کے بعد پاکستان کی موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی دباؤ آئے گا۔ لہٰذا اس سارے سینیریو کے اندر یہ جو تمام کے تمام انٹرنیشنل پلیئرز اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں اور ان میں چھپنے والے مختلف آرٹیکلز اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ تمام کے تمام اقدامات ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، اور یہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی انتشار پسند گروپ کی طرف سے سپانسرڈ ایلیمنٹس ہیں جو ایک ایک کر کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور اس کے تانے بانے ہمیں انٹرنیشنل فرنٹس کے اوپر بھی نظر آ رہے ہیں، اور اس کے اثرات ہمیں پاکستان کی سیاست میں بھی نظر آ رہے ہیں اور پاکستان کے مختلف اداروں میں بھی نظر آ رہے ہیں، جس کا ثبوت اسلام آباد ہائی کورٹ میں 6 کا ٹولہ ہے، جس نے سب سے پہلے اس بات کا علم اٹھایا تھا کہ جناب ان کے کام میں مداخلت ہو رہی ہے، لیکن یہ مداخلت کا اظہار اس وقت قطعی طور پر نہیں کیا گیا جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جناب جسٹس شوکت صدیقی صاحب، جنہوں نے اس کے کچھ عرصے بعد میں خیال ہے 1.5 سے 2 مہینے کے بعد چیف جسٹس کے عہدے کا جو ہے وہ چارج لینا تھا، انہوں نے اپنی چیف جسٹسی کو قربان کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں خطاب کرتے ہوئے اس مداخلت کا ذکر کیا تھا، اور اس وقت کے ڈی جی سی کا ذکر کیا تھا کہ جناب وہ آ کر ہمارے سامنے بیٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے نواز شریف کو سزا دینی ہے، اور اگر ان کو یہ کہا جائے کہ جناب سزا نہیں دینی تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ اس طریقے سے تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان جج صاحبان میں سے چند لوگ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھے، ان میں سے کسی کی طرف سے بھی اس طرح کا کوئی جملہ ان کی زبان سے ادا نہیں ہوا کہ جناب ادارے کے اندر مداخلت نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں نا جناب جب ضرورت پڑتی ہے تب ہر ایک معاملہ ہو جاتا ہے۔ اب بھی اسی طرح کی سچویشن ہے۔ ایک وقت میں ان لوگوں کو مداخلت کا بخار چڑھا تھا، اور اس مداخلت کے بخار کی آڑ میں جو فیض کا سرچشمہ تھا وہ عمران خان اور ان کی جماعت کی طرف بہنا شروع ہو گیا تھا۔ اب یہ جو بخار چڑھا ہے انڈیپینڈنس آف دی جوڈیشری کا، وہ بخار اپنے اپنے اختیارات اور اپنے اپنے عہدوں کو لے کر چڑھا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ بخار اس وجہ سے چڑھا ہے کہ جناب میں نے چیف جسٹس بننا تھا، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں میری چیف جسٹس
जस्टिस के ऊपर जनाब कांटा लग गया है और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी यही चीफ जस्टिस का बुखार है जो हमें चढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि जनाब सरफराज डोगर साहब चूंकि लाहौर से आ गए हैं, लिहाजा अब उनके लाहौर से आने के बाद वो सीनियरिटी में हमसे आगे हैं, तजुर्बे में हमसे आगे हैं, लिहाजा इस सूरत के अंदर हमारी जो चीफ जस्टिस है वो भी खुसती हुई नजर आ रही है। लिहाजा इस मामले को लेकर रिप्रेजेंटेशन को फाइल कर दिया गया। इसके जवाब में जनाब आमिर फारूक साहब ने इसका जो है वो जजमेंट जारी की, जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में किया, और फैसले में इस बात का जिक्र किया गया कि आइन के तहत किसी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में मुंतकली पर नया हल्फ लेने की जरूरत नहीं है। एक बार जब कोई जज अपने असल हाई कोर्ट में अपने ओहदे का हल्फ उठा लेता है तो इस हल्फ का इतलाक तबादले पर होता है। लिहाजा पिछले हाई कोर्ट में जज के पास जो सीनियरिटी थी उसी सीनियरिटी लिस्ट में अपनी पोजीशन को तब्दील किए बगैर नए हाई कोर्ट में ले जाना चाहिए। मजीद बना चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने माजी के फैसलों का हवाला भी दिया, जिसमें भारतीय सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला भी शामिल है, जिसमें जजों के तबादले और तकर्री के दरमियान फर्क किया गया था। भारतीय केस के फैसले से इस ख्याल को तकवीयत मिली कि तबादले से नई तकर्री नहीं होती, और ये बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, और जज की असल सीनियरिटी भी बरकरार रहती है जब उन्हें किसी दूसरे हाई कोर्ट में दोबारा तैनात किया जाता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अपने फैसले में यह कहना था कि आइन के फ्रेमवर्क बिलखसूस आर्टिकल 194 और 200 में नए हल्फ या सीनियरिटी की तब्दीली की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने निशानदही की कि अगर इरादा तबादला शुदा जजों की सीनियरिटी को दोबारा तरतीब देने का होता तो आइन में इस तरह की शिक को वाज़े तौर पर बयान किया जाता। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि एक बार किसी जज की तकर्री और हल्फ लेने के बाद उसकी मुद्दत मुलाजमत की रिटायरमेंट तक उसका हल्फ बरकरार रहता है, ता वक्त ये कि उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले से बरतरफ ना कर दिया जाए या उसका इंतकाल ना हो जाए। फैसले में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि तबादला एक तरीका कार का मामला है जो जज की बुनियादी हैसियत या सीनियरिटी को तब्दील नहीं करता। इस तरह नजर सानी शुदा सीनियरिटी लिस्ट जिसमें जजों को कम रैंक में रखा गया था को आईनी दफात के मुताबिक जायज ठहराया गया है। लिहाजा उनका यह कहना है कि जनाब इस हम रिप्रेजेंटेशन को मुस्तरद करते हैं। अब यकीनी तौर पर यह जज साहिबान का हक है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब आमिर फारूक की तरफ से मुस्तरद की जाने वाली इस रिप्रेजेंटेशन और इस रिप्रेजेंटेशन के मुस्तरद किए जाने की वजूहात को लेकर जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला यकीनी तौर पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने ही जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसके ऊपर फैसला करेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो जज साहिबान हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ये किसी तौर पर ये बात तो नहीं चाहेंगे कि उनकी तरफ से जो वजूहात को चैलेंज किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके हतमी फैसले तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस का तकर्रुर हो जाए। उनकी तो यकीनी तौर पर यही ख्वाहिश होगी कि वो इसके ऊपर हुक्म इम्तना हासिल करें और हुक्म इम्तना उस वक्त तक मौजूद रहे जब तक इस उनकी तरफ से दायर की जाने वाली पिटीशन का फैसला ना हो जाए। और इसीलिए शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास अभी तक तलब नहीं किया गया, और शायद यही वजह है कि जुडिशल कमीशन के प्रीवियस इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज जनाब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के पास इस वक्त कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जिम्मेदारियां भी मौजूद हैं। अब देखना यह है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जो खिंचाव इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान के दरमियान पाया जा रहा है, ये तनाव किस तरह कम होगा। अलबत्ता ये बात अहमियत की हामिल है कि जनाब आमिर फारूक साहब ने अपनी इस डिटेल्ड जजमेंट के अंदर ऐसे आईनी और कानूनी पॉइंट्स को रेज किया है जिनकी मौजूदगी के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान की लीगल टीम की तरफ से
اس ججمنٹ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل بینچ سے مسترد کرانا کچھ زیادہ آسان کام نہیں ہوگا. اس کے لیے ان کو سخت تگ و دو کرنی پڑے گی اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنی اس تگ و دو میں کامیاب ہوں گے یا نہیں. اپنے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.